یہ آج کی جو علامتی بھوک ہڑتال ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جو کہ اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ساری سیاسی جدوجہد کی ہے۔ ہم یہ ایک علامتی بھوک ہڑتال جو کہ جاری رہے گی اور اس کے بعد یہ ملک کے سارے حصوں میں پھیلے گی، ہر صوبائی اسمبلی میں پھیلے گی۔ اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم عوام کو اور بیرونی دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو فسطائیت کا جو ظلم و جبر کا دور شروع ہوا ہے 2 سال سے، اس میں ہمارے ہرد العزیز پاکستانیوں کے ہرد العزیز لیڈر عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو سیاسی کیسز کی بنیاد پر قید میں رکھا ہوا ہے۔ ان کی رہائی کے لیے یہ پوری پارٹی، بلکہ ان کی رہائی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں، جس میں خواتین ہیں، جس میں ہمارے ورکرز ہیں، ہماری لیڈرشپ ہے، ان کی رہائی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری جائے گی جب تک کہ یہ بے ساکھیوں پہ کھڑی حکومت، یہ نااہل ٹولہ جس کے دفاع کے لیے DGI-SPR کو آنا پڑتا ہے، تو ایسی حکومت اس ملک کے گھمبیر مسائل، اس ملک میں جس طرح سے مہنگائی میں جھونک دیا ہے پاکستان کے عوام کو، بجلی کے بل اس کی لیٹسٹ اگزامپل ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام کا خون چوسا جا رہا ہے، لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے۔ اوپر سے اس قسم کی فسطائیت نے مزید ملک کو ایک ایسے ماحول میں کھڑا کیا ہے جس میں نہ تو ترقی ممکن ہے نہ اس میں امن ممکن ہے، کیونکہ جو بے روزگاری بڑھے گی آپ کی امن و امان کی سچویشن خراب ہوتی جائے گی۔ اور جمعے کا جو پروٹیسٹ ہے ہماری پاکستان کے لیول پہ ہماری پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے اتحادی، ہماری تحریک انصاف کی پارٹی، ہم نے اس جمعے کو بعد از نماز کو ایک بھرپور احتجاج کی کال دی ہے۔ تو عوام سے اس میں پیسفل احتجاج ہمارا، جس طرح کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ بھوک ہڑتال ہے، اس سے نہ کسی کو کوئی ضرر ہے نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ علامتی چیزیں ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ جو ہے تو پرامن لاکھوں کے جلسے کیے ہیں، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ اور انشاءاللہ ہمارا جو احتجاج، آنے والے احتجاج بھی ہوں گے وہ پرامن ہوں گے، وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہوں گے، لیکن ہوں گے پورے زور و شور سے، پورے جوش و جذبے سے اور پورے ایمانداری کے ساتھ۔ اس لیے آپ سب سے شرکت کی استدعا ہے۔ جو مریم نواز نے عدلیہ کے بارے میں جو توہین آمیز الفاظ بولے ہیں اور ان کو ایک قسم کی تھریٹ کی ہے، آج ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اس لہجے اور اس رویے کو ان کے خلاف ضرور کنٹمپٹ جو ہے نا ایشو کی جائے، کیونکہ وہ جس طرح سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ عدلیہ اس کے ماتحت ہے، جس طرح وہ بات کر رہی ہے شاید وہ اس ملک کے بادشاہ ہے، اس طرح یہ جو چلانا چاہتی ہے، تو اس لیے نمبر 1 میں اس کی رویے کی مذمت کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت ہے، کسی طور پر جو ہے نا اس کو بین نہیں کیا گیا ہے، اس کے دفتر پہ کس قانون کے تحت حملہ کیا گیا، کس قانون کے تحت ہمارے جو انفارمیشن سیکرٹری ہے اس کو گرفتار کیا اور خواتین اور جو ملازمین تھے اس کو گرفتار کیا گیا۔ یعنی یہ میسج دینا ہے کہ اس ملک پہ کوئی قانون نہیں، کسی کی انسانی حقوق محفوظ نہیں، یہ ملک جو ہے یہ طاقت کی زور پہ چلایا جائے گا۔ حالانکہ آئین پاکستان ہر شہری کو حقوق دیتا ہے کہ وہ اپنی آزاد رائے اور اپنے جہاں وہ چاہتا ہے فری موومنٹ کرے، لیکن جس طرح یہ کر رہے ہیں یہ اس ملک میں انارکی پیدا کر رہے ہیں۔ تیسری بات جو ان مہنگائی کی بات تو کی، عمر صاحب نے بھی کی اور انہوں نے بھی کی ہے، یعنی جو آئندہ بل آ رہے ہیں یہ تو کسی طور پر کسی کی برداشت سے بالکل باہر ہے کہ کوئی بل پے کرے۔
जितने ज़्यादा इन्होंने बिल की कीमत में इजाफा किया है और जितने इन्होंने टैक्सेस में इजाफा किया, जितने इन्होंने पेट्रोल में इजाफा किया, जिससे आटा घी दालें सब कुछ बहुत महंगी हो जाएगी। हमने ये फैसला किया है कि ये अगर समझते हैं कि इनकी धमकियों से, इनकी बदमाशी से कोई दब जाएगा, ये गलतफहमी है। हम जज्बाती नहीं है, हम किसी तौर पर जज्बाती तौर पर नहीं आगे बढ़ेंगे। हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद करेंगे। हमने अभी भी जो किया सब कुछ कानून के मुताबिक किया। इसलिए हमारा मुतालिबा नंबर 1 ये है कि ये जाली मैंडेट है इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, कानूनी अखलाकी पोजीशन नहीं है। इनको रिजाइन करना चाहिए और फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान की रिहाई और उनकी बीवी और उनकी जो हमारे सियासी जितने कैदीन गिरफ्तार है उनकी रिहाई, और जो पूरे मुल्क में इस वक्त बदअमनी की लहर दौड़ गई है, इन्होंने तो सिर्फ हमारे सूबे को टारगेट किया हुआ और उनका ख्याल है कि जो बनों में कुछ हो रहा था इनको हमारे गले में डाल के कोई और जो ना हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा का रास्ता निकालना था। आप सारे सहाफ़ी इसमें काफ़ी लोग उस इलाके से भी होंगे। लाखों का मजमा था, लाखों के मजमे में आप जो पीसफुल लोग थे वो लोग तो अमन चाह रहे थे और क्या चाह रहे थे, और आप अमन वाले लोगों को भी दहशतगर्द डिक्लेयर करें तो बहुत अफसोसनाक है। हम मुल्क में अमन के लिए जद्दोजहद करेंगे। ये हमारे बच्चों का मुल्क है, इस मुल्क में कानून और आइन के मुताबिक चलाएंगे। ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि अपनी कानूनी जंग जारी रखेंगे। जुम्मे को जो हमारी अलायंस की तरफ से कॉल दी गई है एहतजाज की, मैं तमाम लीगल फ्रेटर्निटी से, स्टूडेंट से, ताजर से और जितने मुख्तलिफ फिक्र के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज्वाइन करें।